السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الذاریات، اور آج الحمدللہ آخری آیات ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آخری آیات پہ درس ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 56 تا 60 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورہ مقدسہ کا جب آغاز ہوا تھا، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، تو میرے عزیزو توجہ کیجئے، وہ چیزیں دہرا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی قسمیں اٹھائی تھیں اور خلاصتاً یہ عرض کیا تھا کہ یہاں وہ فرشتے مراد ہیں اور پھر سچی جماعتیں مراد ہیں جو اللہ رب العزت کے اس سسٹم کو غالب کرنا چاہتی ہیں۔ وہ سچی جماعتیں وہ ہیں جو بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں، مشقتیں قبول کرتی ہیں، تکالیف سے گزرتی ہیں، اور پھر انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ عدل کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس نظام میں ہر انسان کو سہولت ملتی ہے، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ۔ جہاں بھی اللہ کا عدل کا نظام ہوگا، سیاسی اور معاشی نظام، وہاں پر سماجی عدل کا نظام ہوگا، اور پھر ہر شخص کو سہولتیں ملیں گی۔ یہی ہے فالمقسمات امرا۔ وہاں جو سیاسی نظام غالب ہوتا ہے وہ کسی شخص کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اس نظام کو غالب کرنے والے وہ انسانوں کے خادم ہوتے ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، وہ انسانیت دوست ہوتے ہیں۔ ایک طرف اللہ سے اپنا گہرا تعلق رکھتے ہیں اور دوسری طرف انسانوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا انما توعدون لصادق، یہ اللہ رب العزت نے سچا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، تاریخی طور پر اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو قرآن مقدس میں کیا تاریخ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے؟ کامیابی سچے لوگوں کو ملی ہے، وقتی طور پہ جھوٹے ضرور غالب ہوئے ہیں، انبیاء تکالیف سے بھی گزرے ہیں، مشقتیں بھی آئی ہیں، اور یہ بھی ایک حصہ ہے تاریخ کا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی سچی جماعتوں کو غالب کیا ہے۔ اور یہ جتنی آزمائشیں آئی ہیں، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم ان سچے لوگوں کی اور سچی جماعتوں کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے سچے کون اور جھوٹے کون ہیں۔ دوسری طرف اللہ رب العزت کا جو اسوہ ہے، عادت شریفہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سچی جماعتوں کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، وہ جماعت سازی کے مرحلے سے گزرتے ہیں، فکر اور فلسفے کو پیش کرتے ہیں، جماعت بنتی ہے، اور پھر وہ سچی جماعت اور حزب اللہ
اور دیگر جو جماعتیں ہیں جھوٹی جماعتیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلے کے بعد سچی جماعت غالب آتی ہے اور اللہ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے، دنیا میں تاریخ ہے، تاریخی حقائق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کل کی آخری جو آیت ہم نے درس میں سنی تھی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سچی جماعت کی تشکیل کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس اعلیٰ فکر اور فلسفہ پر ایک جماعت تشکیل کریں گے۔ وہ سچی جماعت مومنوں کی جماعت ہوگی اور وہ سسٹم قائم کرے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ رب العزت نے دو ٹوک ارشاد فرما دیا کہ ہم نے دنیا میں یہ جو دو مخلوقات ہیں انسان اور جن، یہ کیوں بھیجے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ یہ اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے۔ انسانوں کی تخلیق اور جنات کی تخلیق یہ عبادت اور بندگی کے لیے ہے، اور پھر انسان تو سوسائٹیاں تشکیل دیتے ہیں۔ یہاں عبادت کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ پہلے بھی کئی جگہوں پر ہم نے عرض کیا ہے، عبادت اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اپنی فکر اور فلسفہ، اپنی قلبی صلاحیتیں، اپنی دماغی صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور پھر اللہ کی بالادستی کے لیے شعوری جد و جہد کرنا، اللہ کے نظام کو غالب کرنا۔ میرے عزیزو، یہ سب عبادت ہے۔ بعض ہمارے سادہ لوگ عبادت محض ارکان اسلام کو سمجھتے ہیں، نماز روزہ پڑھ لیا، حج کر لیا اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ عبادت ہے، ارکان اسلام تو پہچان ہے ہماری۔ سچی جماعت کی جو پہچان ہے وہ ارکان اسلام ہے، لیکن ارکان اسلام جو پہچان ہے اس پہچان کے ذریعے اصل میں سچی جماعت کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ سوسائٹی میں اسی طرح کا نظام قائم کرتی ہے جس میں اطاعت امیر ہے، جس میں ڈسپلن ہے، جس میں اعلیٰ فکر اور فلسفہ ہے، جس میں توحید کی بالادستی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ انسان دوستی ہے۔ جب خدا پرستی ہوگی پھر انسان پرستی نہیں ہو سکتی، پھر شیطان کے پیچھے نہیں چلا جائے گا، بلکہ شیطان کو مغلوب کیا جائے گا، اس کو شکست دی جائے گی، اس کی جگہ پر اللہ کی بالادستی ہوگی۔ یہ ہے عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ارید منہم من رزق، نہیں میں چاہتا ان سے کوئی روزی، کوئی کسی قسم کا رزق، مفاد، مجھے اس کا مطالبہ ہی نہیں، میں تو مطالبہ ہی نہیں کر رہا۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کھلائیں پلائیں، نہ میری یہ خوشامد کریں، نہ مجھے کوئی رزق دیں، کوئی روٹی دیں، کوئی وسائل دیں، میں یہ چاہتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہے مرکزی پوائنٹ، سمجھیے اس کو۔ ہر دور میں اللہ کے نبیوں کا، سچے اولیاء اللہ کا، سچے علماء کا، جو علماء ربانی ہوتے ہیں، وہ ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ کسی سے وصول کرتے ہیں۔ آج کے دور کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ ہے میرٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس میرٹ پہ آج کے اسکالرز کو، مذہبی طبقوں کو، دیگر جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ اس میرٹ پہ ان کو دیکھ لیجئے، اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت اللہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ او بے وقوفو، شیطانی جماعتوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کیا کوئی انسانوں کے محتاج ہیں؟ وہ تو محتاج ہیں اس ہستی کے، وہ تو کام کر رہے ہیں اس ہستی کے لیے جو رزاق ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اور بڑی تشریح ہے اس کی، لیکن اللہ ہے
رزاق، سب کو رزق دینے والے، ذو القوۃ المتین، طاقت والے ہیں اور طاقت بھی کمزور نہیں، مضبوط طاقت۔ وہ اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، والسماء بنیناہا بأید اور والارض فرشناہا، وہ تو اتنا طاقتور ہے، مضبوط ہے، رزاق ہے، تو تم کون لوگ ہوتے ہو یہ سوچنے والے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر پیش کرتے ہو کہ کیا چاہیے آپ کو، آؤ مل کر کمپرومائز کر کے نظام چلا لیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں چاہیے، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، اور تمہارے پاس بھی کچھ نہیں، تمہیں بھی رزق دینے والا وہی ہے جو ذو القوۃ المتین ہے۔ لیکن یاد رکھو اے ظالموں، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، یہ پورا ظالم مافیا ایک ہے، یہ جتنے بھی ظالم ہیں ان کے سب ساتھی، ان کو اس ظلم کے نتیجے میں برابر حصہ ملے گا۔ فلا یستعجلون، یہ جلدی نہ کریں، یہ جلدی کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور عذاب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تمہارا رب اگر یہ کہتا ہے کہ میں عذاب نازل کروں گا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کہتے ہیں جلدی مت کرو، فویل للذین، پس بربادی ہے ان کے لیے، کفروا جو کافر ہیں، من یومہم، اس دن، الذی یوعدون، جس کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اب جلدی کے مطالبے کرنے والوں، ابھی تو ہجرت کے بعد صرف 1.5 سال گزرا ہے، سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ مکہ کا مافیا ظالم اور کافر وہاں شکست کھا جاتے ہیں۔ یہ ہے یوعدون، اللہ کا وعدہ تھا یہ دن آ کے رہے گا، اور انقلاب کا پہلا جو معرکہ ہے غزوہ بدر، اس میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں، 70 گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کمر ٹوٹ گئی، ان ظالموں کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ ہے اللہ جو ذو القوۃ المتین ہے، وہ جب بدلہ لیتا ہے، حساب لیتا ہے تو بڑا سخت لیتا ہے، اور یہ تو ہو کے رہنا ہے۔ سورہ آغاز ہم نے یہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اور وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ دین یعنی یوم جزا، روز جزا، لواقع، یہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ دنیا کے اندر ان ظالموں شیطانوں کے لیے جو انقلابات ہیں، یہ روز جزا ہے، احتساب کا دن ہے، اور اگر یہ بچ گئے تو پھر قیامت کا دن ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ دن آ کے رہے گا، چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ آج کے دور میں میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے ہمیں سچی کتاب، سچی رہنمائی پر ایک سچی جماعت تشکیل کریں، اور پھر وہ سچی جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر انقلاب لے کے آئے، نظام کی تبدیلی پیدا کرے، فک کل نظام، نظام کو جڑ سے اکھیڑ دے، یہی اسوہ حسنہ ہے۔ ظالم نظاموں سے کمپرومائز نہیں ہوتا، ان کو شکست دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.